الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، بخاری شریف کا سلسلہ وار درس جاری و ساری ہے، اور یہ بخاری شریف کا سلسلہ وار درس جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام جاری و ساری ہے، اور یہ سیدہ کائنات اور جنتی خواتین کے سردار شہزادی رسول حسنین کریمین کے والد ماجدہ مولا کائنات حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زوجہ محترمہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں اور بانی جامعہ انواریہ مولانا سید محمد عبد القدیر حسینی بخاری المعروف نورانی پاشا صاحب کی یاد میں یہ سلسلہ وار درس منعقد کیا جا رہا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ احادیث مبارکہ دنیا کے ہر مسلمان تک اس کا فیضان اور احادیث مبارکہ پہنچائی جائے، اور اس کے ذریعے سے امت کی صحیح رہنمائی ہو۔ کتاب الوحی وحی کا بیان ہے۔ اس باب سے امام بخاری کا مقصود یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام پر وحی نازل کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، لہذا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کرنا کوئی نئی اور انوکھی بات نہیں ہے۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے وحی سے اس لیے آغاز فرمائیں کہ اسلامی تمام تعلیمات، دین اسلام کے تمام تعلیمات کا دار و مدار وحی پر ہے، اس لیے سب سے پہلے آپ نے وحی کو بیان فرمایا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر ابتدائی وحی کی کیفیت، یعنی وحی کا کس طرح آغاز ہوا تھا، اس کے متعلق ہے۔ وقول اللہ وقول اللہ دونوں طریقے سے اس کو پڑھ سکتے۔ وقول اللہ جل ذکرہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، یہ آیت مبارکہ ہے، سورہ نساء آیت نمبر 163۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ارشاد پاک ہے، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسا کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، والنبیین من بعدہ، اور ان کے بعد جو انبیاء ہیں ان کی طرف جیسے وحی کی آپ کی طرف ہی وحی کی ہے۔ کتاب، باب اور فصل کے معنی اور مصادق۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جو پہلا لفظ لکھا وہ باب ہے۔ عموماً حدیث اور فقہ کی کتابوں میں 3 عنوانات لکھے جاتے ہیں: کتاب، باب اور فصل۔ کتاب مسائل کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جو بدرجہ جنس ہو اور اس کے تحت کئی انواع اور اصناف مندرج ہو، جیسے کتاب الطہارت دی، اس میں وضو، غسل اور تیمم کے ابواب مذکور ہوتے ہیں، اور باب مسائل کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جو بمنزل نوع، یعنی نوع کے درجے میں ہوتا ہے، اور اس کے تحت کئی اصناف اور اشخاص مندرج ہو، جیسے وضو کے باب میں فرائض وضو، سنن وضو اور مستحبات وضو کی فصول مذکور ہوتی ہے، اور فصل بمنزل صنف ہے، اس کے تحت کئی اشخاص مندرج ہوتے ہیں، جیسے فرائض وضو کی فصل میں مذکور ہوتا ہے کہ وضو کے 4 فرض ہیں وغیرہ۔ یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کا ذکر نہیں کیا، لیکن یہاں مراد وحی ہے،
کتاب الوحی اور اس کے تحت جو مختلف احادیث ذکر کی ہے وہ بمنزل ابواب ہیں۔ امام بخاری نے بدء الوحی کا لفظ فرمایا ہے۔ بدء کے دو معنی ہیں، بدأ یبدأ، بدءا شروع کرنا، اور ابتدا کے معنی ظہور اور ابتدا۔ بدون اگر پڑھے بدا یبدو بدون ظاہر ہونا، اس کا ظہور کس طرح ہوا، یعنی اس کا غلبہ کس طرح ہوا، ظہور کیسا ہوا اور ابتدا کیسی ہوئی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1 اور 2 میں وحی کے ظہور کا ذکر ہے، اور حدیث نمبر 3 میں وحی کی ابتدا کی کیفیت کا ذکر ہے۔ وحی کے معنی کیا ہے؟ وحی کے لغوی معنی، امام بخاری نے دوسرا لفظ جو ذکر کیا ہے وہ وحی ہے، وحیٌ۔ وحی کے معنی ہے اشارہ کرنا، لکھنا، لکھا ہوا، پیغام پہنچانا، کلام خفی، ہر وہ چیز جس کو تم اپنے غیر کی طرف پہنچاؤ، یہ اس لفظ کے اصل معنی ہے۔ پھر الہام کے معنی میں یہ منحصر ہو گیا۔ وحی کے شرعی معنی، علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اصطلاح میں وحی ان کلمات الہیہ کو کہتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور اولیاء کی طرف القاء فرماتا ہے۔ یہ القاء یا تو اس فرشتے کے واسطے سے ہوتا ہے جو دکھائی دے اور اس کا کلام سنائی دے، جیسے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا کسی خاص صورت میں اللہ تعالیٰ کا کلام پہنچانا، یا بغیر مشاہدے کے اللہ کا کلام سنائی دے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام سنا، یا نبی پاک علیہ السلام کے دل میں کوئی بات ڈال دی جائے، جیسے کہ حدیث میں کہ جبریل نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل نے یہ بات میرے دل میں ڈال دی۔ علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہوا کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ، وحی وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کے کسی نبی پر نازل کیا گیا ہو۔ نزول وحی کی صورتیں اور اقسام، علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے وحی یعنی وحی نازل ہونے کی صورتیں کیا ہیں، کن کن صورتوں میں نازل ہوتی، کن کن طریقوں سے، اور اس کے اقسام کیا ہیں، تقریباً 11 اس کی صورتیں اور اقسام بیان کی گئی۔ قسمیں کیا کیا ہیں اس کی، وحی کی پہلی قسم، دوسری قسم، اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام قدیم کو سننا جیسا کہ قرآن مجید میں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام قدیم سننا جیسا کہ احادیث صحیحہ میں ہے۔ یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اللہ کلام فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کلام سنے، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا کلام سننا، اللہ کے کلام کو سننا، یہ بھی وحی ہے۔ فرشتے کے واسطے سے وحی کا نازل ہونا، یعنی کسی فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنا کلام نبی تک پہنچائے، تو یہ بھی وحی کا ایک طریقہ ہے، ایک قسم ہے۔ دل میں کسی معنی کا القاء کیا جانا، یہ تیسری قسم ہے۔ چوتھی قسم ہے سلسلۃ الجرس، گھنٹی کی آواز کی صورت میں وحی کا نازل ہونا۔ پانچویں قسم ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی غیر معروف آدمی کی شکل میں آ کر بات کریں، جیسے ایک اعرابی کی شکل میں آئے صورت میں۔ چھٹویں قسم حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں، اصلی صورت میں آئے، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام 600 پروں کے ساتھ آئے جن سے یاقوت اور موتی جھڑ رہے تھے۔ ساتویں قسم حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی معروف آدمی کی شکل و صورت میں آئے، جیسے حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آئے۔ 8 نمبر وحی کی 8ویں قسم، اللہ تعالیٰ براہ راست بیداری میں آپ سے ہم کلام ہو، یعنی نبی پاک علیہ السلام، جیسے شب معراج میں پردے کی، جیسے شب معراج میں اللہ تعالیٰ کلام فرمایا، براہ راست ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کلام فرمایا بیداری میں۔ 9ویں قسم اللہ تعالیٰ نیند کی حالت میں، یعنی حضور پاک علیہ السلام سے حضور کی نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ کلام فرمایا، ہم کلام ہو، جیسے جامع ترمذی میں حدیث مرفوع ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے اللہ عز و جل کو بہت حسین صورت میں دیکھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ملائے اعلیٰ کس چیز میں بحث کر رہے ہیں۔ 10ویں قسم نبی پاک علیہ السلام کو خواب میں کوئی واقعہ دکھایا جائے، جیسے نبی کو
خواب میں کوئی واقعہ دکھایا جائے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ وحی اسرافیل، جیسا کہ مسند احمد میں 3 سال حضرت اسرافیل علیہ السلام آپ کے ساتھ موکل رہے، یعنی مقرر رہے آپ کے کام پر۔ اس عنوان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ لائے، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد۔ تو اس عنوان میں جو آیت لائی گئی ہے اس کی تشریح امام بخاری کا اس کتاب میں یہ طریقہ ہے کہ اس باب کا عنوان ذکر کرنے کے بعد اس عنوان کے مناسب قرآن مجید کی کوئی آیت ذکر کرتے ہیں یا پھر کوئی حدیث ذکر کرتے ہیں یا کسی صحابی یا تابعی یا امام یا کسی امام کا قول ذکر کرتے ہیں۔ یہاں باب کے عنوان میں چونکہ وحی کا لفظ ہے، اس لیے امام بخاری نے اس آیت کو ذکر کیا جس میں وحی کا ذکر ہے۔ اس آیت کی مختصر تفسیر یہ ہے، یہودیوں نے نبی پاک علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ پر بھی اس طرح ایک بارگی یعنی دفعتاً واحدہ ایک ہی مرتبہ میں کتاب نازل کی جائے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وقت واحد میں کتاب نازل کی گئی تھی، ایک ہی دفعہ میں ایک ساتھ پوری مکمل کتاب نازل کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی کہ تم نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام کو ہی جانتے ہو، حالانکہ ان پر بھی آسمان سے ایک ساتھ کوئی کتاب نازل نہیں کی گئی تھی۔ انبیاء علیہ السلام کے ذکر میں اس آیت میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ وہ سب سے پہلے نبی ہے جنہوں نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا تھا، یا اس لیے کہ وہ سب سے پہلے نبی ہے جنہوں نے احکام شرعیہ بیان کی، یا اس لیے کہ جس طرح نبی پاک علیہ السلام کی دعوت اسلام تمام روئے زمین کے انسانوں کے لیے، اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت بھی تمام روئے زمین کے انسانوں کے لیے تھی۔ حدیث انما الاعمال بالنیات، اس کا متن اور اس کی تخریج۔ باب کے عنوان کے بعد امام بخاری نے حسب ذیل اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 1، حدثنا الحمیدی عبد اللہ بن الزبیر قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو حمیدی عبداللہ بن زبیر نے حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم کو یحییٰ بن سعید الانصاری نے حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا مجھ کو محمد بن ابراہیم التیمی نے خبر دی، انہ سمع کہ انہوں نے علقمہ بن وقاص لیثی کو یہ کہتے ہوئے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پر یہ کہتے ہوئے سنا، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، بے شک تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے عمل کا ثمرہ وہی ہوگا، پھل وہی ہوگا جس کی وہ نیت کیا۔ تو جس شخص کی ہجرت دنیا کی طرف ہوگی، جس کو وہ حاصل کرے گا دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، یا کسی عورت کی طرف ہو جس سے وہ نکاح کرے، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف شمار ہوگی جس کی طرف ہجرت کرنے کی اس نے نیت کی تھی، یعنی تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ حدیث پاک بخاری کے علاوہ صحیح مسلم میں ہے، سنن ابی داود میں ہے، سنن ترمذی میں ہے، سنن نسائی میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، مسند حمید میں ہے، موطا میں ہے، مسند طیالسی میں ہے، مسند بزار میں ہے، صحیح ابن خزیمہ میں ہے، ابن حبان میں ہے، حلیۃ الاولیاء میں ہے، سنن بیہقی میں ہے، مسند احمد میں ہے، شرح السنہ میں ہے۔ اب اس حدیث پاک کے جو راوی ہیں ان کے متعلق ان کا تعارف، الحمیدی یہ ابو بکر عبداللہ بن زبیر القرشی الاسدی ہیں، یہ 219 ہجری میں مکے میں فوت ہو گئے تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔
ان سے امام ابو داؤد اور امام نسائی نے بھی روایت کی ہے۔ امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں ان کی ایک حدیث روایت کی ہے۔ سفیان بن عیینہ، یہ حدیث فقہ اور فتوے میں امام جلیل ہیں اور یہ امام شافعی کے مشائخ میں سے اساتذہ میں سے ایک ہے۔ یہ 198 ہجری میں انتقال کر گئے تھے۔ یحییٰ بن سعید الانصاری مدنی، یہ مشہور تابعی ہے اور ائمہ مسلمین میں سے۔ ان کو مدینہ طیبہ میں مدینے میں منصب قضا دیا گیا تھا اور ان کا انتقال اور وصال 104 ہجری میں ہوا۔ ان سے محدثین کی ایک جماعت نے حدیث روایت کی ہے۔ محمد بن ابراہیم بن الحارث، یہ بہت احادیث روایت کرتے تھے۔ محمد بن ابراہیم بن حارث کا وصال 120 ہجری میں ہوا۔ علقمہ بن وقاص اللیثی، ابن مندہ نے ان کو صحابہ میں ذکر کیا ہے اور جمہور علماء نے ان کا تابعین میں ذکر کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن ریاح بن عبداللہ بن قرد بن رزاح بن عدی بن کعب بن لوی العدوی القرشی، یہ اپنے 8ویں جد کعب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث ایک اعتبار سے غریب ہے اور دوسرے اعتبار سے مشہور ہے اور یہ متواتر نہیں ہے کیونکہ اس کا مدار یحییٰ بن سعید پر ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر کے سوا اس کو کسی اور نے روایت نہیں کیا، اور حضرت عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علقمہ کے سوا اس کو کسی اور نے روایت نہیں کیا، اور علقمہ سے صرف محمد بن ابراہیم نے روایت کیا ہے، اور محمد سے صرف یحییٰ بن سعید نے روایت کیا ہے، اور ان سے اس حدیث کو بہت لوگوں نے روایت کیا ہے۔ بس سند اول راویوں کے اعتبار سے یہ حدیث غریب اور فرد ہے، اور سند کے آخری راوی کے اعتبار سے یہ حدیث مشہور ہے۔ حدیث انما الاعمال بالنیات کے راوی کا مختصر تذکرہ تعارف۔ علامہ عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ حدیث حضرت ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ انہوں نے نبوت کے 6ویں سال میں اسلام قبول کیا۔ یہ قول ہے کہ انہوں نے نبوت کے 5ویں سال میں اسلام قبول کیا۔ ہلال بن یساف نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 مردوں اور 11 عورتوں کے مسلمان ہونے کے بعد اسلام لائے، اور لیث نے کہا ہے کہ 33 مردوں کے مسلمان ہونے کے بعد اسلام لائے۔ یہ قول یہ ہے کہ ان کے اسلام لانے کے بعد 40 مسلمانوں کا عدد مکمل ہو گیا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہیں کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان والے عمر کے اسلام لانے پر مبارکباد دے رہے ہیں۔ ان کو فاروق کا لقب دیا گیا کیونکہ جس دن وہ اسلام لائے اس دن سے اسلام کا ظہور اور غلبہ ہو گیا۔ انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے جو احادیث روایت کی ان کی تعداد 537 ہے، ان میں سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں 81 احادیث ہے۔ جس طرح قرآن مجید کی آیات کے شان نزول اور اسباب ہوتے ہیں، اسی طرح بعض احادیث کے بھی اسباب ہوتے ہیں۔ اس حدیث کا سبب یہ ہے کہ ایک شخص نے مکے میں ایک عورت کو نکاح کا پیام دیا تھا، وہ ہجرت کر کے مدینہ چلی گئی، وہ شخص بھی اس سے نکاح کی رغبت میں مدینہ چلا گیا۔ اس موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ حدیث فرمائی اور اس شخص کو مہاجر ام قیس کہا جاتا تھا۔ حدیث انما الاعمال بالنیات کا شرف اور اس کی فضیلت۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علماء اپنی تصانیف میں اس حدیث کو سب سے پہلے بیان کرتے ہیں، لاتے ہیں، لکھتے ہیں، کیونکہ عموماً اس کی حاجت پڑتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام اعمال میں اصل چیز نیت ہے۔ اور عبد الرحمن مہدی یہ کہتے تھے کہ جو شخص بھی کوئی کتاب تصنیف کرے اس کو چاہیے کہ اس کتاب کی ابتدا میں اس حدیث کو لکھے۔ اسی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز اس حدیث سے کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، اس حدیث میں فقہ کے 70 ابواب ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصول اسلام 3 احادیث پر مشتمل ہے۔ اسلام کے اصول، پہلی حدیث اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث۔ دوسری حدیث حلال ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، الحلال بین والحرام بین۔ تیسری حدیث جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی نئی عبادت نکالی جس کا دین میں
منشا نہ ہو وہ مردود ہے۔ امام ابو داؤد السجستانی نے کہا ہے کہ فقہ کا دار و مدار 5 احادیث پر ہے۔ پہلی حدیث اعمال کا دار و مدار نیات پر ہے، نیتوں پر ہے یہ حدیث۔ دوسری حدیث حلال ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، الحلال بین والحرام بین۔ تیسری حدیث میں نے تم کو جس کام سے منع کیا ہے اس سے اجتناب کرو، اور میں نے تم کو جس کام کا حکم دیا ہے اس پر تم جس قدر عمل کر سکتے ہو عمل کرو۔ چوتھی حدیث کسی کو ضرر نہ پہنچاؤ، نقصان نہ پہنچاؤ، ایک دوسرے کو باہم ضرر نہ دو، یعنی یہ سمجھ کر کے ایک نے مجھے ضرر دیا ہے تو میں بھی اس کو ضرر دوں۔ پہلا حکم وجوبی ہے اور دوسرا حکم استحبابی ہے۔ پانچویں حدیث دین خیر خواہی کا نام ہے، الدین والنصیحہ۔ امام ابو داؤد کی دوسری روایت یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1500 احادیث روایت کی اور ان سے منتخب کر کے میں نے کتاب السنن میں لکھی، جن کا میں ضامن ہوں۔ بس ان میں نے صحیح اور ان کے مشابہ اور مقارب احادیث لکھی ہے، اور ان میں سے 4 احادیث ایسی ہیں جو انسان کے دین کے لیے کافی ہے۔ پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ دوسری حدیث الحلال بین والحرام بین، حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے۔ تیسری حدیث کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے، کمال یہ ہے کہ وہ غیر مقصود بیکار باتوں کو ترک کر دے، چھوڑ دے۔ چوتھی حدیث کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی اسی چیز کو پسند کرے جس کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ نیت کے معنی کیا ہے اور نیت کے متعلق حدیث کے دونوں جملوں کا فرق؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیات پر ہے، نیتوں پر ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ ہر عمل کی صحت کا اعتبار اس کی نیت سے ہوتا ہے، یعنی اگر اس عمل سے اس کا مقصد اللہ کی رضا ہے تو اس کی سب سے زیادہ فضیلت ہے، اور اگر اس عمل سے اس کا مقصود جنت کا حصول ہے تو اس میں بھی فضیلت ہے، اور اگر اس عمل سے مقصود دنیا کا حصول ہے تو اگر دنیا کی وہ چیز مباح ہے تو وہ کام مباح ہے، اور اگر وہ چیز ناجائز ہے تو وہ کام ناجائز ہے۔ نیت کے معنی ہے قصد مصمم، یعنی پکا ارادہ کرنا اور اس عمل کے لیے تحریک کرنا۔ اس حدیث کا پہلا جملہ ہے اعمال کا دار و مدار صرف نیات پر ہے، اور دوسرا جملہ ہے ہر شخص کے عمل کا ثمرہ پھل وہی ہوگا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ پہلے جملے میں اس پر تنبیہ ہے کہ اعمال پر ثواب اور عذاب کا دار و مدار ان اعمال کی نیت پر ہے۔ دوسرے جملے میں اس پر تنبیہ ہے کہ اعمال میں مقدار کا تعین ان کی نیات سے ہوتا ہے۔ مثلا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا ایک عمل ہے، اگر اس میں انسان کئی کاموں کی نیت کر لے تو اس کو کئی کاموں کا ثواب ملے گا۔ مثلا وہ یہ نیت کرے کہ راستے میں اس کو جو مسلمان ملے گا وہ اس کو سلام کرے گا، اگر اس نے پہلے سلام کر لیا تو اس کے سلام کا جواب دے گا۔ اگر کوئی ضرورت مند سائل ملا تو اپنی حیثیت کے مطابق اس کا سوال پورا کرے گا، نیکی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا، مسجد میں پہلے دایاں پیر داخل کرے گا اور یہ دعا پڑھے گا اللہم افتح لی ابواب رحمتک وغیرہ۔ اگر وہ ایک عمل میں متعدد کئی نیک کاموں کی نیت کرے گا تو اس ایک عمل میں اس کو متعدد کئی نیک کاموں کا ثواب ملے گا۔ نیت کے بارے میں فقہا کا اختلاف، نیت کے حکم کے بارے میں فقہا کے مذاہب اور فقہاء احناف کے موقف پر دلائل۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک شریعت میں کوئی عمل اس وقت معتبر ہوتا ہے جب اس عمل میں عبادت کی نیت کی جائے۔ مثلا اگر کوئی شخص ٹھنڈک حاصل کرنے کی نیت سے غسل کرے تو اس غسل سے جنابت زائل نہیں ہوں گی، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پانی سے طہارت حاصل کرنے کے لیے عبادت کی نیت ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرے پھر بھی اس غسل سے جنابت زائل ہو جائے گی احناف کے پاس۔ فقہاء احناف کی دلیل یہ ہے کہ ہر عمل شرعی میں عبادت کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ قرض کا ادا کرنا، امانتوں کا واپس کرنا، اذان دینا، تلاوت قرآن مجید کرنا، وعظ و نصیحت کرنا، راستہ دکھانا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، یہ سب کام عبادات ہیں، اور اس پر اجماع ہے کہ یہ سب کام عبادات کی نیت کے بغیر بھی صحیح ہے، لہذا غسل اور وضو بھی عبادت کی نیت کے بغیر صحیح ہونے چاہیے۔ نیز فقہاء احناف کی دلیل یہ حدیث بھی ہے
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب نے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا مالدار تو اجر لے گئے، وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں اور ہماری طرح روزے رکھتے ہیں اور اپنے زائد اموال کو صدقہ کرتے ہیں، اپنے زائد اموال کا صدقہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے صدقات نہیں رکھے، ہر تسبیح کرنا صدقہ ہے، ہر تکبیر پڑھنا صدقہ ہے، اور حمد بیان کرنا صدقہ ہے، اور ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا صدقہ ہے، اور نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور تمہارا اپنی بیویوں سے ملنا جمع کرنا صدقہ ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی شخص اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے جمع کرے، اس میں بھی اس کے لیے اجر ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ اگر وہ اپنی شہوت حرام طریقے سے پوری کرتا ہے تو اس میں اس کے اوپر گناہ ہوتا ہے یا نہیں؟ بس اسی طرح جب وہ اپنی شہوت حلال طریقے سے پوری کرے گا تو اس کے لیے اجر ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ صرف برے کاموں میں تمہارا حساب ہوگا اور اچھے کاموں میں تمہارا حساب نہیں ہوگا؟ یہ حدیث پاک صحیح مسلم میں موجود ہے، صحیح ابن حبان میں، مسند احمد میں۔ اس حدیث میں یہ واضح تصریح ہے، صراحت ہے کہ اگر کسی جائز اور صحیح کام میں عبادت کی نیت نہ بھی کی جائے تب بھی اس میں اجر و ثواب ملتا ہے۔ ہجرت کی تعریف اور اس کے اقسام اور صورتیں۔ اس حدیث میں ہجرت کا لفظ ہے۔ اس سے پہلے بات بتائی گئی ہے کہ یہ حدیث ایک خاص صحابی کے متعلق وارد ہے جس نے ام قیس کی خاطر ہجرت کی تھی۔ اس صحابی کا نام معروف نہیں ہے، لیکن خصوصیت مورد کا اعتبار نہیں ہوتا بلکہ عموم الفاظ کا اعتبار ہوتا ہے۔ اس لیے ہم یہاں پر ہجرت کی تعریف اور تفصیل اور تحقیق بیان کر رہے ہیں۔ ہجرت کی لغوی معنی ہے ترک کرنا، چھوڑ دینا۔ حجر یحجر ہجرتن کے معنی ہے چھوڑ دینا، اور اس کے اصطلاحی معنی ہے کافروں کے علاقے کو ترک کر کے مسلمانوں کے علاقے میں جانا، یا دارالخوف کو ترک کر کے دارالاسلام کی طرف جانا۔ اور لغوی اور اصطلاحی معنی کے اعتبار سے ہجرت کی حسب ذیل یہ صورتیں اور یہ اقسام ہیں۔ ہجرت کی 5 اقسام، 5 صورتیں ہیں۔ ابتدا میں مسلمانوں کا مکہ معظمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنا، دارالخوف سے دارالامن کی طرف ہجرت ہے، یا جیسے اب مسلمانوں کا اسی طرح یعنی دارالحرب وغیرہ سے ہجرت کرنا۔ دوسری صورت ہے، دوسری قسم ہے مسلمانوں کا مکے سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا، یا بعد میں اسلام لانے والوں کا مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا۔ ہجرت کی تیسری قسم ہے جو شخص کافروں کے ملک میں رہتا ہو اور وہاں شعائر اسلام اور اظہار دین پر قادر نہ ہو تو اس پر دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا واجب ہے۔ یعنی کوئی مسلمان ایسے ملک میں رہتا ہے کافروں کے کہ جہاں پر اسلامی احکام پر عمل کرنا مشکل ہو تو اس پر واجب ہے کہ وہ دارالاسلام کی طرف ہجرت کرے۔ ہجرت کی چوتھی قسم، برے کاموں کو ترک کر کے نیک کاموں کی طرف ہجرت کرنا۔ حدیث میں مہاجر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے منع کیے ہوئے کاموں سے ہجرت کرے۔ والمہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مہاجر وہ شخص ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ روکا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کاموں سے روکا ہے، منع فرمایا ہے، ان کو چھوڑ دینا یہ بھی ہجرت ہے۔ مہاجر وہ ہے جو برائیوں سے ہجرت کرے، یعنی برائیوں کو چھوڑ دے، نیکیوں کو اختیار کرے۔ ہجرت کی 5ویں قسم ہے، آخری زمانے میں جب فتنوں کا ظہور ہوگا تو لوگ شام کی طرف ہجرت کریں گے، ملک شام کی طرف۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عنقریب ایک ہجرت کے بعد دوسری ہجرت ہوگی، پھر روئے زمین کے نیک لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کو لازم کر لیں گے، اور روئے زمین کے برے لوگ اپنی جگہوں پر رہیں گے۔ یہ روایت سنن ابی داؤد میں موجود ہے۔ علامہ ابن اثیر نے کہا ہے اس سے مراد شام کا علاقہ ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے نکل کر ملک شام کی طرف ہجرت کی تھی۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ آیا ہجرت فتح مکہ کے بعد منقطع ہو گئی یا قیامت تک باقی رہے گی؟ ہجرت کا جو حکم ہے ابھی باقی ہے یا ختم ہو گیا؟
ہجرت کے متعلق احادیث میں تعارض ہے، مختلف قسم کی حدیث ہیں۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت تک ہجرت جاری رہے گی، اور بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت منقطع ہو جائے گی، ختم ہو جائیں گی۔ جن احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت منقطع ہو جائے گی وہ یہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے، لیکن جہاد اور نیت ہے، اور جب تم کو جہاد کے لیے بلایا جائے تو تم جہاد کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ عبید بن عمرو نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہجرت کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا، آج کل ہجرت نہیں ہے، پہلے مؤمنین کو یہ خطرہ تھا کہ ان کو آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا، تو وہ اپنے دین کو بچانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بھاگتے تھے، اور اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا ہے۔ اب مومن جہاں چاہے اپنے رب کی عبادت کرے، لیکن جہاد اور نیت باقی ہے۔ حضرت مجاشع بن مسعود بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اپنے بیٹے معبد کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گیا تاکہ آپ اس کو ہجرت پر بیعت لیں۔ آپ نے فرمایا، ہجرت مہاجروں کے لیے ختم ہو چکی، پھر آپ نے اس کو اسلام اور جہاد پر آپ نے بیعت لی، پھر آپ نے ان سے اسلام اور جہاد پر بیعت لی۔ یہ جو حدیثیں ذکر کی گئی، یہ احادیث اس پر دلالت کرتی ہے، اس بات پر کہ ہجرت منقطع ہو چکی ہے، اور جو حدیث اس پر دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ ہجرت قیامت تک جاری رہیں گی، وہ حدیث یہ ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ہجرت اس وقت تک منقطع نہیں ہوگی جب تک توبہ منقطع نہ ہو، اور توبہ اس وقت منقطع ہوں گی جب سورج مغرب سے طلوع ہو۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں موجود ہے، حدیث نمبر 2479۔ ہجرت کی متعارض احادیث میں تطبیق اور توفیق ہے، یعنی موافقت، یعنی دو قسم کی حدیثیں یہاں پر ہیں۔ بعض احادیث سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ ہجرت ختم ہو گئی، فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے، اور بعض احادیث سے بات ظاہر ہو رہی ہے کہ قیامت تک ہجرت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو دونوں حدیثوں کا مطلب کیا ہے؟ ان متعارض احادیث میں تطبیق اس طرح ہے کہ ابتدائی اسلام میں ہجرت فرض تھی، اور فتح مکہ کے بعد ہجرت کی فردیت منسوخ ہو گئی، لیکن اب ہجرت مستحب ہے، فرض نہیں ہے۔ ہجرت کا استحباب باقی ہے، فردیت ختم ہو گئی، لہذا جو ہجرت منقطع ہو چکی ہے وہ فرض ہجرت ہے، اور جو ہجرت قیامت تک باقی رہے گی وہ مستحب ہے۔ علامہ ابو السعادات مبارک بن محمد ابن الاثیر جزری فرماتے ہیں، ہجرت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہجرت وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول میں جنت کا وعدہ فرمایا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، سورہ توبہ آیت نمبر 111۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ ایک شخص اپنے اہل اور مال کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور ان میں سے کسی چیز کی طرف رجوع نہیں کرتا، اور جس جگہ سے ہجرت کی تھی وہاں سے اپنے آپ کو بالکل منقطع کر لیتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئی شخص اس جگہ فوت ہو جہاں اس نے ہجرت کی تھی۔ اور جب حضرت سعد بن خولہ مکے میں فوت ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئی شخص اس جگہ فوت ہو جہاں سے اس نے ہجرت کی تھی، اور جب حضرت سعد بن خولہ مکے میں فوت ہو گئے تھے، انتقال فرما گئے تھے، تو آپ نے اس پر اظہار افسوس کیا، اور آپ نے یہ دعا کیا، اللہ ہمیں مکے میں نہ فوت کرنا۔ پھر جب مکہ فتح ہو گیا تو پھر وہ مدینے کی طرح دارالاسلام ہو گیا، تو جو ہجرت فتح مکہ کے بعد منقطع ہو گئی وہ یہی ہجرت ہے۔ اور دوسری ہجرت وہ ہے جو اعراب اور دیہاتیوں کی ہجرت ہے، جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں حصہ لیا، لیکن ان کی ہجرت اس طرح نہیں تھی جس طرح پہلی قسم والوں کی ہجرت تھی، بس وہ بھی مہاجر ہیں، لیکن پہلی قسم کی ہجرت کرنے والوں کی فضیلت میں داخل نہیں ہے۔ اور جو ہجرت قیامت تک منقطع نہیں ہوگی وہ یہی ہجرت ہے، قیامت تک منقطع نہیں ہوں گی، یعنی اسلام کے لیے اپنا سرمایہ اور
ہر چیز قربان کرنے کا جذبہ یہ بھی ہجرت میں شامل ہو رہا ہے۔ حدیث کے عنوان کی حدیث کے ساتھ مطابقت کی وجوہ، یعنی حدیث کے عنوان کے ساتھ حدیث کی موافقت، حدیث اس کے موافق ہے یا نہیں، اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ امام بخاری نے اس حدیث کا عنوان قائم کیا ہے بدء الوحی، یعنی وحی کی ابتدا۔ اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس عنوان کے تحت امام بخاری نے جو حدیث ذکر کی ہے اس میں وحی کی ابتدا کا ذکر نہیں ہے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے بدء ان کے معنی ابتدا بھی ہے اور ظہور اور غلبہ بھی ہے۔ وحی کی ابتدا کا ذکر اس باب کی تیسری حدیث میں، اور یہ حدیث ظہور اور غلبہ، یعنی ایک تو ابتدا ہے، وحی کی ابتدا ایک الگ چیز ہے، وحی شروعات، اور وحی کا غلبہ یعنی ابتدا میں وحی کنٹینیو نہیں چلی، ایک دن وحی نازل ہوتی، کبھی کئی دن تک گیپ آیا تھا، پھر اس کے بعد جب وحی کا کنٹینیو جب سلسلہ شروع ہوا، وحی عروج پر آئی، اس کا جب ظہور ہوا، اس کا غلبہ ہوا، تو دو الگ الگ مرحلے، ایک ابتدا کا مرحلہ ہے، ایک عروج اور غلبے کا ہے۔ تو اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ وحی کی ابتدا کا ذکر اس باب کی تیسری حدیث میں ہے، اور یہ حدیث آپ نے مدینہ منورہ میں ارشاد فرمائی تھی، اور وحی کا ظہور اور غلبہ مدینہ منورہ میں ہوا تھا۔ اس حدیث میں فرمایا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیات پر، نیتوں پر ہے، یعنی ہر کام میں حسن نیت اور اخلاص ہونا چاہیے۔ اور اس حدیث کو وارد کرنے سے لانے سے امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اس الجامع الصحیح المسند کو حسن نیت اور اخلاص کے ساتھ مدون کیا ہے، لکھا ہے، جمع کیا ہے۔ اس حدیث میں ہجرت کا ذکر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں بیان فرمائی ہے۔ یہ حدیث اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے میں ممبر پر خطبے میں ارشاد فرمائی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس حدیث کو ممبر پر خطبے میں بیان کیا، اور جب یہ حدیث ممبر پر خطبہ بن سکتی ہے تو کتاب کے شروع میں بھی خطبہ بن سکتی ہے۔ تو امام بخاری نے یہ چاہا کہ اپنی اس کتاب میں اپنے الفاظ پر مشتمل خطبہ لکھنے کے بجائے صحیح حدیث صحیح کی اس کتاب میں امام بخاری نے یہ چاہا کہ اپنی اس کتاب میں اپنے الفاظ پر مشتمل خطبہ لکھنے کے بجائے حدیث صحیح کی اس کتاب میں حدیث صحیح کو ہی بطور خطبہ لایا اور آپ نے چاہا کہ اس کو بطور خطبہ وارد کیا جائے، لایا جائے۔ اسی وجہ سے امام بخاری نے اپنی اس کتاب میں الگ خطبہ نہیں لکھا، یعنی اس حدیث کو ہی اپنی کتاب کا خطبہ بنا دیا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کہ اعتراض ہوتا ہے کہ امام بخاری نے اپنی اس کتاب کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد کو ذکر کیوں نہیں کیا؟ امام بخاری پر ایک اور اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر وہ محتم بشان کام جس کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد نہ کی جائے وہ ناتمام رہ جاتا ہے۔ سنن بیہقی کی روایت ہے۔ امام بخاری نے اپنی اس کتاب کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد نہیں بیان کی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری نے اپنی اس کتاب کو قرآن مجید کی آیت سورہ نساء آیت نمبر 163 سے شروع کیا ہے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، اور اس کے بعد انما الاعمال بالنیات حدیث صحیح کو روایت کیا ہے جو خطبے کے قائم مقام ہے۔ اور امام بخاری نے اللہ تعالیٰ کی حمد کے لیے اس آیت اور اس حدیث کو کافی قرار دیا۔ علاوہ ازیں اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے، اور رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کی صفات کمال ہے، اور حمد کے معنی ہے اظہار صفات کمال، لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے سے اللہ تعالیٰ کی حمد ہو گئی۔ اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام جو مکاتیب احادیث میں درج ہے ان کے شروع میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے اور حمد کے الفاظ درج نہیں ہیں۔ تو امام بخاری نے بھی اپنی اس کتاب کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مطابق بنایا۔ باب نمبر 2، حدثنا عبد اللہ بن یوسف، حدیث نمبر 2، حدثنا عبد اللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي
فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. حدیث نمبر 2 ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی. انہوں نے کہا ہمیں مالک نے خبر دی ہشام بن عروہ سے. ہشام بن عروہ اپنے والد عروہ سے روایت کرتے ہیں. وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ حارث بن ہشام نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، سوال کیا. بس انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبھی کبھی وحی میرے پاس گھنٹی کی آواز کی شکل میں آتی ہے اور وہ مجھ پر سخت دشوار ہوتی ہے. پھر جب وہ وحی مجھ سے منقطع ہوتی ہے تو میں یاد کر چکا ہوتا ہوں کہ فرشتے نے کیا کہا تھا. اور کبھی فرشتہ میرے لیے مرد کی شکل میں متشکل ہو جاتا ہے، یعنی مرد کسی آدمی کی صورت میں آتا ہے تو وہ مجھ سے بات کرتا ہے اور میں یاد کر لیتا ہوں جو کچھ وہ کہتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ، اور بے شک میں نے دیکھا کہ سخت سردی کے دن میں بھی آپ پر وحی نازل ہوتی تو جس وقت وحی آپ سے منقطع ہوتی تو آپ کی پیشانی سے پسینہ بہہ رہا ہوتا ہے. یعنی وحی کی اتنی شدت اور عظمت ہوتی تھی، اتنا جلال ہوتا تھا کہ سخت سردی کے موسم میں حضور پر وحی نازل ہوتی. وحی نازل ہو کے جب ختم ہو جاتی وحی تو آپ کی پیشانی پسینے سے تر ہو جاتی تھی. صحیح البخاری حدیث نمبر 2 کے رجال خصوصاً امام مالک اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف اور ائمہ ستہ کے سنین وفات. اس حدیث کی سند میں 6 راوی ہیں. پہلے راوی امام بخاری کے استاد عبداللہ بن یوسف ہے. یہ معطا امام مالک کے رجال میں سے. انہوں نے امام مالک اور لیث بن سعد وغیرہما سے حدیث کا سماع کیا ہے، سنا ہے. اور ان کے شاگردوں میں یحییٰ بن معین، محمد بن یحییٰ ذوہلی وغیرہما ہیں. دوسرے راوی امام مالک رحمہ اللہ ہے. یہ امام دار الہجرہ ہے، یعنی مدینہ منورہ کے امام. ان کا پورا نام مالک بن انس اصبحی ہے. امام مالک نے 900 مشائخ سے حدیث کا سماع کیا ہے علماء سے، جن میں سے 300 تابعین اور 600 تبع تابعین تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل میں سے یہ ہے کہ امام مالک ان سے سوال کرتے تھے اور ان کے قول کو اختیار کرتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام مالک سے حدیث کا سماع بھی کرتے تھے، سنتے تھے حدیث. اور جن دیگر اکابر نے امام مالک سے حدیث کی روایت کی ہے ان میں سفیان بن عیینہ، شعبہ بن الحجاج، عبداللہ بن مبارک، عبد الرحمن الاوزاعی اور امام شافعی وغیرہ ہیں. اور جن لوگوں نے امام مالک سے الموطا کی روایت کی ہے وہ شمار سے باہر ہیں، یعنی کئی لوگ ہیں، بے شمار لوگ ہیں. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے جب تمہارے پاس امام مالک کی روایت کی ہوئی حدیث پہنچے تو اس کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو باندھ لو. امام محمد بن حسن الشیبانی نے کہا ہے میں امام مالک کے پاس 3 سال سے زیادہ عرصہ رہا اور میں نے ان سے 700 سے زیادہ احادیث کا سماع کیا ہے. الواقدی نے کہا ہے کہ امام مالک متوسط قد کے تھے، ہائٹ کے تھے. سننا یعنی حدیثیں سنی. الواقدی نے کہا ہے کہ امام مالک متوسط یعنی درمیانی قد کے تھے، درمیانی ہائٹ کے تھے، داڑھی کے بال سفید تھے، خضاب نہیں لگاتے تھے. وہ ان علماء میں سے جو اپنے دین کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا ہوئے. علامہ ابن جوزی نے کہا ہے کہ جب امام مالک بن انس نے سلطان کی غرض کے موافق فتویٰ نہیں دیا، بادشاہ کی غرض اور مقصد کے موافق فتویٰ نہیں دیا تو ان کو 70 کوڑے مارے گئے. ابو جعفر منصور نے بھی ان پر بہت تشدد کیا، زیادتی کیا ان پر. وہ 14 صفر یا 14 ربیع الاول 179 ہجری میں وفات پا گئے. عبداللہ بن محمد آل ابن عباس حاکم مدینہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور البقیع میں ان کو دفن کیا گیا. وہ ربیع الاول 94 ہجری میں پیدا ہوئے تھے. فائدہ الخطیب نے اپنی کتاب المتفق والمفترق میں
ذکر کیا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 6 نئے مذاہب کے بانیوں میں سے ایک ہے۔ دوسرے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو بغداد میں 150 ہجری میں 70 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے تھے، وفات پا گئے تھے۔ تیسرے امام شافعی ہے، جو 204 ہجری میں مصر میں 54 سال کی عمر میں وفات پا گئے تھے۔ چوتھے امام احمد بن حنبل ہے، جو 141 ہجری میں بغداد میں 80 سال کی عمر میں وفات پا گئے تھے۔ پانچویں سفیان ثوری ہیں، جو 161 ہجری میں بصرہ میں 64 سال کی عمر میں وفات پا گئے تھے۔ چھٹویں داؤد بن علی الاصبہانی ہیں، جو 290 ہجری میں بغداد میں 88 سال کی عمر میں وفات پا گئے تھے، اور یہی ظاہریہ یعنی غیر مقلدین کے امام ہیں۔ ائمہ اربعہ کے مقلدین دنیا میں بہت زیادہ ہیں، سب سے زیادہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین ہیں۔ سفیان ثوری کا اب کوئی مقلد نہیں ہے، تاہم داؤد بن علی ظاہری کے مقلدین موجود ہیں، جو اپنے آپ کو غیر مقلد سلفی یا اہل حدیث کہتے ہیں۔ اس حدیث کے تیسرے راوی ہشام بن عروہ بن زبیر بن عوام القرشی الاسدی المدنی ہیں۔ یہ اکابر تابعین میں سے، بڑے بڑے تابعین میں سے ان کا شمار۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زیارت کی، یعنی ان سے ملاقات کی، وزٹ کی، انہوں نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ان کے حق میں دعا کی۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے سال 61 یعنی شہادت کے سال 61 ہجری میں پیدا ہوئے اور 145 ہجری میں بغداد میں وفات پا گئے۔ بہت سے لوگوں نے ان سے احادیث روایت کی ہے۔ اس حدیث کے چوتھے راوی ابو عبداللہ عروہ ہیں، جو ہشام مذکور کے والد ہیں۔ یہ بہت عظیم تابعی ہے، مدینہ کے مشہور 7 فقہاء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کی والدہ حضرت اسماء بنت صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عروہ کے متعدد شرف ہے، کئی ان کی یعنی خصوصیات ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ ان کے خالو ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نانا ہیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد ہیں۔ حضرت اسماء ان کے والدہ ہیں۔ حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خالہ ہیں۔ یہ 20 ہجری میں پیدا ہوئے۔ کتب صحاح ستہ میں عروہ بن زبیر نام کا اور کوئی نہیں ہے۔ اس حدیث کی 5ویں راویہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والدہ حضرت ام رومان زینب بنت عامر ہے، اور وہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی والدہ ہیں۔ الواقدی کے قول کے مطابق سن 6 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ نے ہجرت سے 2 سال پہلے عقد نکاح کیا۔ ایک قول ہے کہ 3 سال پہلے، اس وقت ان کی عمر 6 سال تھی۔ ایک قول ہے کہ 7 سال عمر تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی غزوہ بدر کے بعد سن 2 ہجری میں ہوئی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ کی صحبت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال 5 ماہ رہی، یعنی 8 سال تک رہے حضور کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت، وصال کے وقت ان کی عمر 18 سال تھی، اور انہوں نے 65 سال عمر گزاری۔ یہ فقہائے صحابہ میں بہت سے صحابہ سے بڑی تھی، اور ان 6 صحابہ میں سے ایک ہے جو زیادہ روایت کرنے والے ہیں۔ انہوں نے 2210 احادیث روایت کی، جن میں سے 147 احادیث پر امام بخاری اور امام مسلم متفق ہے، اور 54 احادیث میں امام بخاری منفرد ہے، اور 58 احادیث میں امام مسلم منفرد ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے صحابہ سے احادیث روایت کی، اور ان سے یعنی منفرد اکیلے ہیں، اور ان سے 200 کے قریب صحابہ اور تابعین نے احادیث روایت کی۔ وہ 8 رمضان یا 8 شوال 55 ہجری یا 56 ہجری یا 57 ہجری یا 58 ہجری میں وفات پا گئیں۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ ان کو نماز وتر کے بعد رات کو بقیع میں دفن کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس میں اختلاف ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے یا حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض نے کہا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے۔ قاضی ابو بکر بن عربی نے قطعیت سے کہا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے، اور دوسرے علماء نے بھی کہا ہے، اور یہی زیادہ صحیح ہے، اور اس میں بھی اختلاف ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ افضل ہے یا سید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے۔
اور یہ شارح حدیث کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے بعض اکابر اساتذہ سے سنا ہے کہ دنیا میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے اور آخرت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے، کیونکہ آخرت میں سید فاطمہ حضرت علی کے پاس ہوں گی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوں گی۔ بہرحال یہ غلام رسول سعیدی صاحب، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب۔ تو اب یہ خلاصہ یہ ہے کہ بھئی الگ الگ اعتبارات ہیں، زیادہ ہم کو اس میں تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، دونوں بھی اپنی اپنی جگہ افضل ہیں۔ اگر بیٹی کی حیثیت سے اگر دیکھیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی۔ بیٹی کی نسبت سے اگر دیکھیں تو حضرت فاطمہ افضل، اگر بیوی کی نسبت سے دیکھیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہیں۔ تو زوجیت کی نسبت سے دیکھیں تو حضرت عائشہ افضل ہے۔ بنت یعنی بیٹی کی نسبت سے اگر دیکھیں، نسب کی نسبت سے دیکھیں تو حضرت فاطمہ افضل ہے، نسبت کے اعتبار سے دیکھیں تو حضرت عائشہ افضل ہے۔ نسبت یعنی نکاح کی جو نسبت ہے شادی کی، تو اس کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ بیوی کس کی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ۔ تو اب دونوں اعتبارات سے بہرحال یہ معاملہ بہت ہی نازک ہے، لہذا ایسے مسائل میں زیادہ وہ نہیں ہونا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام قرابت دار سب کی تعظیم کی جائے، چاہے وہ ازواج ہو یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریت یعنی اولاد، شہزادے شہزادیاں، تمام ہمارے لیے قابل احترام ہے، سب کی محبت ہم پر فرض۔ تو ان چیزوں میں زیادہ بحث میں نہ جائیں، یہی بہتر ہے۔ اس میں اور تفصیلات ذکر کی جا رہی ہیں، لیکن اہل سنت الجماعت کا موقف یہ ہے کہ ہم اہل بیت میں سب کو شامل کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات یہ بھی اہل بیت ہے، حضور کے تمام شہزادے یہ بھی اہل بیت ہے، تمام شہزادیاں یہ بھی اہل بیت ہے، تمام نواسے نواسیاں قیامت تک جتنے سعادت ہیں وہ سب اہل بیت ہیں۔ تو لہذا ہم اس میں کوئی فرق نہیں کریں گے، کس کا کیا مقام ہے یہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو لہذا ہم ان بحثوں میں ہم حصہ نہ لیں، بلکہ اس میں بحث اور تفصیل میں جائے بغیر حضور کی نسبت کو دیکھتے ہوئے ہر ایک کا احترام ہم کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب یہ اس کے بعد یہ جو حدیث ہے، حدیث کے متعلق بتا رہے ہیں حافظ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں محاکمہ، تمام صحابہ میں کون افضل ہے، اور ام المؤمنین کے لقب کی توجیہ۔ امام مالک کے نزدیک تمام صحابہ میں مطلقاً سید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جز کے مساوی نہیں قرار دیتے۔ علامہ آلوسی کا بھی یہی مختار ہے۔ روح المعانی جو بڑے مفسر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جز ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کا ایک حصہ ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جز کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نسب ہے، نسب کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد کا یہی حکم ہونا چاہیے، یعنی حضور کے تمام اولاد، اور تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد افضل البشر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں نے تبیان القرآن جلد 8 صفحہ نمبر 111 سورہ نور میں 40 احادیث ذکر کیے، اور حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں نے تبیان القرآن جلد 7 صفحہ نمبر 910 سے لے کے 914 میں 19 احادیث ذکر کیے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی دیگر ازواج مطہرات کو جو ام المؤمنین کہا جاتا ہے، اس کی اصل قرآن مجید کی یہ آیت ہے، یعنی مؤمنین کی ماں وازواجہ امہاتہم، سورہ احزاب کی آیت نمبر 6، یعنی نبی کے ازواج بیویاں مومنین کی مائیں ہیں اور نبی کے ازواج مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ ان کے احترام اور ان کے ساتھ نیکی کرنے میں اور ان کے ساتھ نکاح کی تحریم میں وہ مسلمانوں کی ماؤں کے مثل ہے، نہ کہ نکاح کی تحریم یعنی ان سے نکاح کرنا حرام ہے دوسروں کے لیے، نہ کہ ان کے ساتھ خلوت سفر کرنے اور ان کے بے حجاب دیکھنے میں وہ ماؤں کے مثل ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ آیا یعنی یہ جو مومنین کے ماں ہیں کس اعتبار سے وریں؟ حرمت، عظمت کے اعتبار سے، حسن سلوک کرنے کے لیے اور نکاح کے حرام ہونے کے بارے میں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں کیا تنہا، یہ مراد نہیں ہے۔ سفر کرنے کے بارے میں ان کے ساتھ دوسرے لوگ سفر نہیں کر سکتے، ان کے بے حجاب دیکھنے میں وہ ماؤں کے مثل، یہ مطلب نہیں ہے، یعنی بے پردہ ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ پردے میں الگ حکم ہے، یہ جو ماؤں کا جو حکم دیا جا رہا ہے عظمت میں ورائے اور نکاح کے حرام ہونے کے بارے میں۔ اس میں اختلاف ہے کہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان والوں کا یعنی مؤمنوں کا باپ کہنا، والد کہنا جائز ہے یا نہیں؟ امام شافعی کے نزدیک جائز ہے، امام ابو اسحاق کے نزدیک جائز نہیں۔ صحیح ہے کہ یوں کہنا چاہیے کہ آپ ہمارے والد کے مثل ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، میں تمہارے لیے والد کے قائم مقام ہوں، تم کو تعلیم دیتا ہوں۔ لیکن قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ والد نہیں بلکہ رسول کہنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ جو مقام بتایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبی، ابوت کی نسبت نہیں بلکہ رسالت اور نبوت کی نسبت سے حضور کو پکارنا ہے، یعنی والد کی جتنی مہربانی ہمدردی ہے اس سے ہزاروں کروڑوں درجے حضور کی رحمت زیادہ ہے، تو لہذا رسول کا جو مقام ہے دنیا کے کسی رشتے کے ساتھ اس کو جوڑا نہیں جا سکتا۔ تو بعض علماء نے والد نہیں بلکہ رسول کے القاب سے پکارنے کے متعلق یہ افضلیت بتائی ہے۔ یہ روایت سنن ابی داؤد میں۔ اس حدیث کے 6ویں راوی الحارث بن ہشام بن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم، یہ ابو جہل کے حقیقی بھائی ہیں اور حضرت خالد بن ولید کے چچا زاد بھائی ہیں۔ غزوہ بدر میں کافروں کے لشکر میں تھے اور انہوں نے شکست کھائی، فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے اور اسلام لانے کے بعد اچھی زندگی گزارے۔ غزوہ حنین میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ نے ان کو 100 اونٹ عطا فرمائے۔ غزوہ یرموک، جنگ یرموک میں 15 ہجری میں شہید ہوئے، سن 15 ہجری جنگ یرموک میں شہید ہوئے۔ حضرت حارث بن ہشام کی صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں صرف یہی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں ان کی صرف ایک یہی روایت ہے، صحاح ستہ کے علاوہ ان کی 150 روایات ہیں۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ جس وقت حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے وحی کے متعلق سوال کیا ہو، اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہو اور یہ سوال و جواب سن رہی ہو، پھر یہ حدیث متصل ہوگی۔ اصحاب اطراف نے اس پر اعتماد کیا ہے اور اس حدیث کا مسند عائشہ میں اخراج کیا۔ یہ حدیث متصل ہے یا متصل نہیں ہے اس کے بارے میں بحث چل رہی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت حارث نے بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی خبر دی ہو، پھر یہ حدیث مرسل الصحابہ ہوں گی، اور جمہور نے اس پر متصل کا حکم لگا دیا ہے۔ مرسل کا مطلب یہ ہے کہ تابعی کوئی حدیث بیان کرے کسی صحابی کا نام چھوڑ کر، یا صحابی ایک حدیث بیان کرے کسی صحابی کا نام چھوڑ کر، یعنی ڈائریکٹ نہیں سنے، کسی اور سے سنے، لیکن جس سے سنے ان کا نام چھوڑ کر اگر بیان کریں ڈائریکٹ تو حدیث مرسل بولتے ہیں۔ اور اس حدیث کے مرسل ہونے کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ مسند احمد، معجم البغوی وغیرہ میں عامر بن صالح سے روایت ہے، وہ ہشام سے روایت کرتے ہیں، وہ عروہ سے، وہ حضرت عائشہ سے، وہ حارث بن ہشام سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا۔ الحدیث، اس سند میں عامر ضعیف راوی ہے، لیکن میں نے ابن مندہ کے پاس اس کا متابع پایا ہے، تاہم مشہور پہلا قول ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی، یعنی یہ حدیث متصل اور مسند ہے،
کوئی راوی چھوٹے ہوئے نہیں ہے برس۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو جو مسند احمد کے حوالے سے لکھا ہے، اس کے متعلق شعیب لکھتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، اور اس کی سند میں عامر بن الصالح الزبیری ہے، اور یہ متروک راوی ہے، ان کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس حدیث کو الحارث بن ہشام کی مسند سے شمار کیا گیا۔ میں کہتا ہوں کہ امام ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی نے اس حدیث کو اس سند سے روایت کیا ہے۔ محمد بن نصر بن حمید سے وہ روایت کرتے ہیں، وہ محمد بن عبداللہ الارزی سے، وہ عاصم بن ہلال سے، وہ ایوب سے، وہ ہشام بن عروہ سے، وہ عروہ سے، اور عروہ حارث بن ہشام سے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا۔ اس سند میں عامر بن صالح الزبیری نہیں ہے، جس کی وجہ سے مسند احمد کی روایت میں ضعف تھا، تو یہ اس حدیث کا متابع ہے۔ متابع کا مطلب اسی کے موافق کوئی اور حدیث میں اگر آ جائے تو متابع بولتا ہے۔ ایک حدیث مختصر ہے، دوسری حدیث میں تفصیل آ گئی اس میں۔ ایک حدیث روایت ہے، دوسری حدیث میں اس کی پوری تفصیل بیان کر دی گئی، تو اس کو متابع بولتے ہیں دوسری حدیث کو۔ امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ حاکم نیشابوری فرماتے ہیں اس حدیث کو ہشام بن عروہ کے اصحاب نے، ساتھیوں نے عروہ سے روایت کیا، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے روایت کیا ہے کہ حضرت حارث بن ہشام نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے وحی کے متعلق سوال کیا۔ المستدرک جلد 3 صفحہ نمبر 279۔ اس تصریح سے، اس بیان سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ عامر زبیری کے علاوہ ہشام بن عروہ کے دوسرے اصحاب نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، لہذا واضح ہو گیا کہ حضرت عائشہ نے اس حدیث کو خود اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں سنا، بلکہ حضرت حارث بن ہشام سے سن کر روایت کیا ہے۔ سو یہ حدیث مرسل الصحابہ ہے، متصل نہیں ہے، مسند اور متصل نہیں ہے، مرسل ہے، مسند اور متصل نہیں ہے، ایک راوی کا نام چھوڑ کر بیان کر رہے ہیں۔ احیاناً کے معنی اور سلسلۃ الجرس کی تحقیق۔ احیاناً کے کیا معنی ہے؟ اس حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبھی کبھی وحی میرے پاس گھنٹی کی آواز کی شکل میں آتی ہے، گھنٹی کی کنٹینیو آواز جو آتی ہے نا، اس طریقے سے میرے پاس وحی آتی تھی۔ کبھی کبھی کے لیے اس حدیث میں احیاناً کا لفظ آیا، اور احیاناً یہ حین کی جمع ہے، حین کے معنی وقت۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔